السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، مختصر صورتوں کی تفہیم میں ابھی سورۃ البینہ کا درس جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البینہ کی جن آیات کی تفہیم باقی رہ گئی تھی ہم انہیں مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا۔ یہاں سے گفتگو آپ کے سامنے باقی رہ گئی تھی ان آیات پر، اور کچھ چیزیں جو ان سے پہلے والی آیات میں ذکر کرنی تھیں انشاءاللہ میں ان کا تذکرہ کر کے پھر ان آیات پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور ان کی اس روش پر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو اس اختلاف کی مذمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ دلیل آ جانے کے بعد بجائے اختلاف کرنے کے انہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اختلاف نبی کے مبعوث ہونے کے بعد کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ تو اس آیت میں گویا اللہ رب العالمین ان لوگوں پر حجت قائم کر رہا ہے جو آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے پہلے، اس کے اندر تبدیلی ہونے سے پہلے، اور ان کی اس روش پر اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کی عیب جوئی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، وہ اپنی تحریف سے پہلے اور اپنے اندر تبدیلی آنے سے پہلے اس مذہب کے لوگ وہ مسلمان تھے اور دین حنیفیت پر قائم تھے۔ اس بات پر بھی آپ دھیان دیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بار بار حنیفیت کا تذکرہ کیا ہے، اور حنیفیت یہ کہیں نہ کہیں ان تمام فرقوں کو یا ان تمام ملتوں کو جن کا ذکر سورہ بینہ کرتی ہے ان تمام کو اپنے جلوں میں سموئے ہوئے ہے۔ یعنی اہل کتاب میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اور پھر مشرکین میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے تھے، قریش سے تھے، بنو اسماعیل تھے، تو یہ سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ان کے ڈانڈے ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ حنیفیت کے سردار کہے جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو بطور خاص
اور ان کی حنیفیت کو قرآن کریم نے بڑے فخر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں گویا یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ حنیفیت جن کی شناخت تھی، تم لوگ انہی کے خانوادے سے ہو، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اور چاہے بنو اسماعیل ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کے ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی نسل سے ہیں۔ اسحاق کی نسل سے وہ سارے انبیاء کرام آئے، جن میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اور صرف آخری نبی ان کے اندر بھیجا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث کیے گئے۔ تو گویا اس صورت مبارکہ میں جب قرآن کہتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، تو یہ حنفاء در حقیقت یہ ان کے باپ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ان تینوں ملتوں کے باپ اگر حقیقت میں کوئی ہیں تو وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور قرآن نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کو ملت حنیفیہ کہا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس وصف کو قرآن کریم نے ایک سے زائد جگہوں پر اور فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو گویا جب یہاں اس سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، گویا یہاں پر یہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اپنے ان کے باپ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اپنے باپ کے مسلک پر جاؤ، اور جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، جس طریقے سے تم نے تحریف اور تبدیل کر رکھی ہے اپنے باپ ابراہیم کے ملت میں، ابراہیم کی ملت کے اندر، ان چیزوں سے جو ہے کنارہ کش ہو جاؤ، اور تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم پہلے منکرین میں سے ہو جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ تمہارے باپ نے بھی اس بات کو کہہ رکھا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہہ رکھا ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہہ رکھا ہے، اور بالکل وہی دین، وہی تعلیمات اور وہی عبادات لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، اور ان کی بعثت کا تم انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمہارا اس طریقے سے اختلاف کرنا یہ تمہارے لیے روا اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، وذالک دین القیمہ، مخلصین لہ الدین، اور اس کے بعد وذالک دین القیمہ۔ بہت سارے ائمہ ہیں جن میں امام زہری بھی ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، ان تمام لوگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت کو اور دل کے اخلاص کو اور صلاۃ کے قائم کرنے کو اور زکوٰۃ کے دینے کو، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، گویا دین عقیدہ، اعمال، عبادات کے مجموعے کا نام ہے، لہذا اعمال ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر داخل ہیں۔ یہاں سے یہ استدلال، اور یہ استدلال وجیح ہے جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، اس آیت کریمہ میں
ان لوگوں پر کھل کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے رد ہے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں اور وحدت ادیان کے مناد ہیں، جو وحدت ادیان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وحدت ادیان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ صریح ہے اس بات پر کہ دین قیم صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ایک بات اور ہے کہ جب قرآن نے اس دین کو دین قیم کہا ہے، دین قیم، قیم کا مطلب کیا کہ وہ دین جو اپنی تعلیمات میں اعتدال پر ہے، معتدل ہے، وسط ہے اور درستگی پر ہے۔ وہیں قیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے اعتدال پر ہے اور استقامت پر ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی درست کر دیتا ہے، استقامت پر ڈال دیتا ہے، ان کو بھی اعتدال کی راہ پر لگا دیتا ہے، تو خود بھی درست ہے اور درست کر بھی دیتا ہے۔ قیم کے اندر یہ دونوں معنی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے دین قیم کہا اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہے جو اقوام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی دین قیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ افعال تفضیل ہے، اقوام۔ تو اس اقوام کا کوئی اور مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا، سب سے زیادہ درستگی پر قائم، تو پھر اس کے بعد کوئی درستگی پر اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر وحدت ادیان کی دعوت سراسر ضلالت اور گمراہی اور راہ راست سے بھٹکی ہوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام پر اس بات کا عہد لیا کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ اور سارے کے سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اس بات سے، اس مضمون سے آگاہ بھی کیا۔ اور جب یہ بات ہے تو اس زمانے میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، نہ اس وقت میں، نہ اس سے پہلے کے وقت میں، نہ اس کے بعد کے وقت میں، کہ جاہلی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس بات سے کہ وحدت ادیان، اسلامی مذہب، مذہب اسلام جو ہے یہی اکیلا اکلوتا اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ لہذا وحدت ادیان کے تصور کو یہ آیت کریمہ پاش کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی آیت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دنیا کے کسی معاملے کا حکم نہیں دیا اور نہ ان میں سے دنیا کی کسی چیز کا ان کو مکلف کیا، بلکہ ایسی چیز کا مکلف کیا گیا اس سے پہلے کے مذہب میں بھی، یہودیت میں بھی اور نصرانیت میں بھی، جو ان کے اوپر آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور وما امرو کو مجہول کے صیغے سے یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے صیغے سے استعمال کیا گیا، یہاں پر فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی دو حکمتیں بیان کی گئیں تاکہ دو معنی پر دلالت کرے۔
یعنی وہ اپنی کتابوں میں نئی حکم دیے گئے مگر انہی تعلیمات کا جنہیں قرآن لے کر اسلام لے کر کے آیا، اور یہ بھی مانا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں حکم دیے جا رہے ہیں مگر ٹھیک انہی چیزوں کا جس کا حکم ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، لہذا اسلام سے اعراض کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ڈھکوسلا، کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جن آیات پر ہمیں آج بطور خاص گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ لوگ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اس وجہ سے جو وہ اپنے رب سے ڈرتے رہے اس دنیا میں۔ یہاں پر ان آیات میں البریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ البریہ اس کا معنی ہے مخلوق، خیر البریہ اور شر البریہ، اور بریہ یہ خلق کے معنی میں ہے، یعنی مخلوق کے معنی میں ہے، اور یہ ماخوذ ہے برا اللہ الخلق سے۔ کہاں سے ماخوذ ہے؟ برا اللہ الخلق، برا یا براؤ ای خلق یخلق، اور برا کی اصل یہ ہے، برا کی اصل خلق ہے، یعنی برا کا معنی پیدا کرنا، اور جنات عدن کہا ہے۔ عدن کا معنی ہے وہ باغ یا وہ جنتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو قائم رہنے والی ہیں، جو خلود کی صفت سے متصف ہیں، اور جو مستقر رہنے والی ہیں، جو ٹکنے والی ہیں، جن کو ثبات ہے۔ اور عدن کا اصل معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، سکونت اختیار کرنا، اقامت اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ ہیں ان کے انجام بد کو بیان فرما رہا ہے کہ کفار کہہ کر کے تینوں کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں۔ تو کفار جو ان تینوں کیٹیگری میں موجود ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، ان سب کا مشترک انجام یہ ہے کہ یہ نار جہنم میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے یہ بھی کہا کہ مخلوقات میں سب سے برے ہیں یہ لوگ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کے اچھے انجام کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کیا، یہ لوگ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں، اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس وہ جنتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ خود ان باغوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہاں پر ان کی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی رضا انہیں حاصل رہے گی، اور وہ اللہ رب العالمین سے رضامند ہوں گے، اور یہ جو عظیم ثواب اللہ کی جانب سے ملے گا، یہ ان کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف جن کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ پہلی آیت جو اس درس میں ابھی پڑھی گئی، ان کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے کفار کے حالات کا ذکر کیا، پہلے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین
منفکین حتی تأتیہم البینہ والی آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کی حالت کو بیان کیا جو جن کا ذکر آیت نمبر 5 میں ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کفار کی حالت کو بیان کیا، پھر مومنین کی حالت کو بیان کیا، تو اس صورت کے آخر میں ان دونوں فریقوں کو اللہ رب العالمین نے پھر ذکر کیا ان کے انجام کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور اسی ترتیب سے پہلے کفار کے انجام کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد مومنین کے انجام کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، کفار و مشرکین کے بارے میں، تو یہ مضمون کہ وہ مخلوقات میں سب سے برے ہیں، اس مضمون کو سورہ انفال میں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 55 میں۔ وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک چوپایوں میں سے بھی سب سے برے چوپائے ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو گویا وہ کفار و مشرکین، اور یہ بات سورہ 3 کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو ان شر الدواب عند اللہ کہا یہاں پر، اور سورہ بینہ میں کہا کہ اولئک ہم شر البریہ۔ تو شر البریہ یہاں پر کہا، اور یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ 3 میں کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اسی کو سورہ انفال میں کہا شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے لگاتار کیا، یہ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کا ذکر کیا اور ان سے آغاز کیا، تو پھر اپنے اولیاء کا اس کے بعد ذکر کیا، اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، یہ لوگ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی مخلوقات میں، ان میں سب سے بہتر لوگ یہ ہیں، اور ان کا بدلہ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ جنات عدن کے اندر ہوں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ یہ سب سے بہتر ہیں، تو پھر ان کا ثواب بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کے ثواب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات عدن میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے نیچے اس میں رہیں گے، پھر اس میں سے وہ ہٹائے نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ ایمان والوں کا اور عمل صالح والوں کا ثواب یہ ہے آخرت میں ان کے رب کے پاس کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، جس سے وہ پھر نکلیں گے نہیں، وہاں سے ہٹائے نہیں جائیں گے، اور ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسی نہریں جو کٹنے والی نہیں ہوں گی، جو خشک ہونے والی نہیں ہوں گی، لگاتار بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس طور پر کہ وہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور یہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں پر موت نہیں آنے والی ہے، نہ موت آنے والی ہے اور نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی۔ اور یہ جو بڑا ثواب اللہ نے دیا اور یہ جو عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ان لوگوں کو، ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو، وہ ان کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے دنیا میں ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے، اس کے احکام کو بجا لاتا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ سورہ قاف
آیت نمبر 31 سے 33 میں رب العالمین نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ اسی مضمون کو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کفار و مشرکین کا انجام بتاتے ہوئے انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے اور مخلوقات میں سب سے برا ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، تو یہ بات، یہ تنبیہ ہے اس چیز پر کہ جو علماء سوء ہیں، علماء جو برے علماء ہیں، جو دنیا کے عوض دین کو بیچ دینے والے ہیں، یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ہوں گے، اور وہ مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اس طریقے کو اگر آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر قرآن نے کفار جن میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں شامل ہیں، جب ان کا انجام بیان کیا تو اس کے مد مقابل اہل ایمان کا اور متقین کا، مومنین کا بھی اللہ رب العالمین نے جو بہتر انجام ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کی یہ سنت ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ معانی کو، مضامین کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے مقابل لا کر کے بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر مضامین کو اور پھر اس کی ضد کو بیان کیا جاتا ہے، تو معنی کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مقابل کسی مضمون کو لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے مقابل مضمون کو لایا جاتا ہے۔ اصحاب النار کا ذکر کیا جاتا ہے تو اصحاب الجنہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ترغیب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں، اللہ سے ڈرانے کی آیتیں، تو وہیں پر ترغیب کی آیتیں بھی اس کے شانہ بشانہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ قرآن کا طریقہ اس لیے ہے تاکہ حضرت انسان یہ خوف اور رجا کے درمیان رہے، نہ خوف اتنا غالب آئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ اللہ کی رحمت اتنا اس کو بے خوف کر دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے بے نیاز ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی رجا، ان دونوں کے درمیان مومن باقی رہے، اہل ایمان باقی رہیں۔ اس لیے قرآن ہمیشہ ترہیب کے ساتھ ترغیب کو، انذار کے ساتھ بشارت کو، کفار کے ساتھ مومنین کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر شانہ بشانہ ذکر فرماتا ہے، اور متنوع اسالیب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس مضمون کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرتا ہے، اور الگ الگ انداز اختیار کر کے قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ انسان تھک نہ جائے۔ اور اسی سے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن جو کامل ایمان والا ہے اور ایمان کے مطابق عمل صالح کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اسی لیے ان کو کیا کہا؟ خیر البریہ۔ تو جیسے گویا کہ مومن جو ہے وہ مخلوقات میں سب سے معزز، سب سے معظم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور کافر یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ گرے ہوئے مرتبے کا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان کو کیا کہا؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب یہ کہہ دیا کہ کفار ذلیل و خوار ہیں اور مومنین اہل غلبہ اور مکرم ہیں، معزز ہیں، تو کسی اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کافر کے سامنے ذلت کا رویہ اختیار کرے، اپنے آپ کو ذلیل تصور کرے، اس لیے کہ مومن ذلیل نہیں ہے، مومن وہ معزز ہے، مکرم ہے۔ کفار
وہ ذلیل ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا قول جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری سے لے کر کے آخر تک، یہ آیتیں اور یہ مضمون ان آیتوں کا یہ بتلا رہا ہے کہ علم اور علماء کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ان آیات میں آخر میں قرآن نے کیا کہا؟ ذالک لمن خشی ربہ، گویا مومنین کی جو پہچان ذکر کی گئی وہ اللہ کی خشیت، اور اسی چیز کو سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو جب ان دونوں جگہوں کی آیتوں کو ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خشیت کا ذکر کر کے در حقیقت اللہ رب العالمین علم اور علماء کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ گویا علم کی اور اہل علم کی فضیلت کو بتلا رہی ہے اپنے مجموعی مضمون سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ ذالک لمن خشی ربہ، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بات کہنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مومنین سے جو ایمان اور جو عمل صالح ان سے سرزد ہوتا ہے، یا وہ اعمال صالحہ جو وہ کرتے ہیں، وہ اعمال صالحہ ان سے رغبت اور رہبت کی حالت میں وہ عمل رغبت اور رہبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی کا جو عقاب ہے اس عقاب سے بچتے ہوئے۔ تو ذالک لمن خشی ربہ میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اہل ایمان جو اپنا اس دنیا میں ایمان پر اور عمل صالح پر قائم و دائم رہتے ہیں اور عمل صالح میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اور اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی رغبت اور رہبت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو غور کرنے کی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یعنی مشرکین کو مشرکین کہہ کر کے اللہ نے پکارا ہے، لیکن اہل کتاب کے جو کفر کرنے والے ہیں ان کو الذین کفروا کہا ہے، ان کو کفار نہیں کہا ہے۔ یعنی اگر دونوں کے ساتھ ایک اسلوب اختیار کیا جاتا تو کہا جاتا کہ کفار اور مشرکین، کفار اہل کتاب اور مشرکین، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ اہل کتاب کو الذین کفروا میں شامل کیا اور مشرکین کے لیے اس میں فاعل استعمال کیا، مشرکین ان کو واضح طور پر کہا۔ اس کے اندر حقیقت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل کتاب وہ حقیقت میں شروع سے کافر نہیں تھے مشرکین کے برخلاف، اس لیے کہ مشرکین بتوں کی پرستش پر ہی پیدا ہی ہوئے تھے، اور حشر اور نشر کا انکار کرتے ہوئے، قیامت کا انکار کرتے ہوئے مشرکین کا معاملہ شروع سے ہی چوپٹ تھا۔ لیکن یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا معاملہ شروع میں توحید پر تھا، اس لیے کہ یہ جس مذہب کو ماننے والے ہیں، چاہے یہودی مذہب ہو چاہے نصرانی مذہب ہو، اور یہ دونوں مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے توحید پر قائم تھے، ان کے اندر کفر اساسی طور پر موجود نہیں تھا، بلکہ بعد میں یہ چیز ان کے اوپر طاری ہوئی، بعد میں تحریف اور تبدیل کے بعد انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ لہذا جب معاملہ ایسا ہے تو پھر دونوں میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں بھی اس بات کا اشارہ دیا جائے کہ دونوں کے درمیان فرق باقی رہے۔ اس لیے مشرکین کے لیے اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا اور اہل کتاب کے لیے الذین کفروا کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا، اسم فاعل ان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ مفسرین نے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے۔
ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے کہ اہل کتاب کا جو کفر تھا وہ مشرکین کے کفر کے مقابلے میں کم تر تھا۔ مشرکین نبوت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، لیکن اہل کتاب وہ ان باتوں کا اقرار کرتے تھے، نبوت کو مانتے تھے اور قیامت کو مانتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، یعنی نبوت کو اصالتاً وہ مانتے تھے۔ یہود و نصارہ کے اندر وہ تصور تھا انبیاء کرام کا، چونکہ وہ آسمانی مذہب تھا اپنی اساس کے اعتبار سے، تو وہ لوگ نبوت کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا انکار انہوں نے کیا۔ لیکن نبوت کا من جملہ طور پر وہ انکار کرنے والے نہیں تھے، قیامت کا انکار کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس اعتبار سے اہل کتاب کا جو کفر ہے وہ مشرکین کے کفر کے مقابلے میں زیادہ ہلکا تھا۔ اور جب معاملہ ایسا تھا تو عذاب میں بھی کیسے درست ہوتا کہ دونوں کے درمیان برابر کی بات کہی جائے۔ اسی لیے تعبیر میں دونوں میں فرق کیا گیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ گرچہ دونوں کے درمیان تفاوت ہے، لیکن کفر کا اطلاق دونوں کے اوپر کیا گیا ہے اور دونوں ہی کفار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عذاب میں ان کے درمیان فرق کرے گا۔ جو عذاب ان کا ہوگا مشرکین کا، وہ عذاب ان کا نہیں ہوگا۔ جیسے ان کا کفر اخف تھا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا عذاب بھی اخف ہوگا۔ اللہ رب العالمین لیکن اب جہنم میں جانے میں اور جہنم میں ابدالآباد تک رہنے میں، اس میں وہ لوگ دونوں مشترک ہیں، لہذا اس میں تو کوئی فرق ان کے درمیان نہیں ہے۔ ہاں، عذاب کی کیفیت اور مقدار میں دونوں کے درمیان کفر کے اعتبار سے فرق اس کا رکھا جائے گا۔ ان میں جو فرق ہے، تفاوت ہے، اس تفاوت کا اعتبار کیا جائے گا، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اہل ایمان کا تذکرہ کیا تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ جب جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اہل ایمان اور اہل عمل صالح کا ذکر کیا، تو وہاں پر کہا کہ یہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدینہ کے ساتھ ساتھ ابدا کی تاکید استعمال کی۔ لیکن کفار کا جب ذکر کیا تو کہا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، وہاں ابدا نہیں کہا۔ یہ فرق دونوں میں کیوں کیا گیا، جبکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کفار اور مشرکین جہنم میں ابد الآباد کے لیے رہیں گے، جیسے متقین اور مومنین جنت میں ابد الآباد کے لیے رہیں گے۔ لیکن کفار و مشرکین والے آیت میں ابدا کیوں نہیں کہا گیا؟ کہتے کہ اس کا کئی طریقے سے مفسرین نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو اس بات کی آگاہی دینے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، اس لیے رحمت کے سیاق میں پہلے اس بات پر متفق ہیں سبھی لوگ کہ کفار بھی اس میں خلود ان کا ہوگا، خالدین تو ان کے لیے بھی کہا گیا، تو خلود ان کا بھی جہنم میں ہوگا اور خلود ان کا بھی جنت میں ہوگا، لیکن ابدا یہاں کہا گیا اور وہاں ابدا نہیں کہا گیا۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ فرق اسلوب میں باقی رکھا گیا، اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو جب رحمت کا سیاق آیا تو وہاں خلود کے ساتھ ساتھ تعبید کا بھی ذکر کیا گیا، ابدا کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن جب غضب کا ذکر کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا اور ان کے ساتھ خلود استعمال کیا گیا، تو وہاں ابدا کا استعمال نہیں کیا گیا، تاکہ اس بات کا اشارہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ سزائیں، حدود و تعزیرات اور کفارات یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن ثواب اور اس کے اقسام آپس میں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، اس اعتبار سے ان میں فرق کیا گیا ہے، اور وہاں پر ابدا نہیں کہا گیا اور مومنین کے تعلق سے ابدا کہا گیا ہے۔ یہاں ایک سلیقہ آیت کریمہ اور سکھلاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آئے تو ہم ترضی کریں، ان کو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہیں، اور اصطلاح میں یہ چیز صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے یہ تابعین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، تبع تابعین کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کی حقیقت میں عبادت کرنے والے بندے ہیں، اس طریقے پر کہ جس طریقے پر قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوگا، تو ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ذلک لمن خشی ربہ جو آخر میں کہا گیا، یہ قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کو اپنے دائرے میں شامل کیے ہوئے ہے، لیکن محدثین کی عام طور سے یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے جملے کو صحابہ کے کرام کے ساتھ خاص کر دیا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کا جب بھی نام آئے گا تو ان کے ساتھ ترضی کی جائے گی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے جن لوگوں کا نام آئے گا، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہوں، ان کے ساتھ ترحم کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، یعنی رحمہ اللہ کہا جائے گا۔ یہ فرق محدثین نے کیا ہے۔ تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں، چاہے تابعین ہوں چاہے تبع تابعین ہوں، اور ان کے بعد والے ائمہ کرام ہوں، علماء اعظام ہوں، تو ان کے نام کے ساتھ وہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس آیت کے عموم کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی اور کے بارے میں، امتیوں میں سے کسی نیکوکار شخص کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے، یا صحابہ میں سے کسی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس بات کا وہم پیدا ہونے کا ڈر ہو کہ سامنے والا کہیں رضی اللہ عنہ کہنے سے اس بعد والے شخص کو صحابی نہ سمجھ لے، یا کسی صحابی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہنے پر یہ نہ سمجھ لے کہ وہ صحابی نہیں ہے بلکہ بعد کا شخص ہے، تو وہاں پر جائز نہیں ہوگا، وہاں پر درست نہیں ہوگا، اور وہاں پر جس چیز پر استقرار ہو گیا ہے اسی چیز کو استعمال کیا جائے گا، یعنی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور تابعین کے اور اس کے بعد کے جو مرحلے کے لوگ ہیں ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس آیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علماء کی ایک جماعت نے مومنین کے فرشتوں پر افضل ہونے پر استدلال کیا ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ جب کہا تو بریہ میں تو فرشتے بھی آ گئے، تو گویا انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، یعنی اللہ کے اولیاء اور صالحین بندے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر علماء کرام نے
اس آیت سے استدلال کیا کہ انسانوں میں سے اگر کوئی نیک ہے، ولی ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، نیک وکار لوگوں میں سے ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ استدلال اس آیت سے کیا ہے، خیر البریہ سے استدلال کرتے ہوئے، چونکہ بریہ کے اندر فرشتے بھی داخل ہیں۔ اور اس استدلال کی ایک وجاہت ہم اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ذالک لمن خشی ربہ آخر میں کہا ہے، تو یہ ٹکڑا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، یہ انسان کے دل میں ایمان کو واجب قرار دیتی ہے اور عمل صالح کو واجب قرار دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر اس کے سراپے سے اور اس کے عمل سے اس کا ثبوت بھی فراہم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی کے اندر حقیقت میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر وہ بندہ صاحب ایمان ہوگا، صاحب عمل صالح ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے کہا کہ خالدین فیہا ابدا، تو یہاں سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جنت کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، اور اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ جب وہ فنا نہیں ہوگی تو اس کے اندر رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیش باقی رہیں گے، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ اس صورت مبارکہ کے اہم مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت کے مضامین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر البریہ میں سے بنائے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور عمل صالح کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں انجام دی گئی ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور عمل صالح پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے، توحید پر اور سنت کا شیدائی بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارا حشر نبیین، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔